کتاب 37 حدیث 6647 اور 6648 میں ابو ہریرہ مراوی ہیں اس کے، وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ اللہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے. اللہ اپنی جتنی عزت تعریف خود کرتا اتنی کوئی دوسرے نہیں کر سکتا. اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے. یہ کچھ عجیب سی بات نہیں ہے. مہاوارت کے لیے ہے کہ ویاس جی نے بولی تھی اور گنیش جی لکھنے کے لیے بیٹھے تھے. تو گنیش جی اپنی پرشنسا خود کہیں کہ انہیں جتنی پرشنسا اپنی پسند ہے، جتنی وہ اپنی پرشنسا کر سکتے ہیں اتنی کوئی نہیں کر سکتا. اس کا کوئی سر پیر ہے؟ کوئی تک ہے؟ کوئی بات ہے؟ یہ بہرحال اب یہ ہے. صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب نمبر 72 حدیث نمبر 811 ہے کہ ابو ہریرہ نے پھر روایت کی ہے، پر ہم بتایا ہے کہ رسول نے کہا اللہ کو روزے دار مسلمانوں کے منہ سے نکلنے والی بدبو اور سڑان بہت پسند ہے. اللہ کو اس بدبو میں سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. والی بدبو اور سڑان پسند ہے، تو پچھواڑے میں تو اور بھی زیادہ بدبو ہے. اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کی پسند اور ناپسند گجب ہے. اللہ لائکس اینڈ ڈس لائکس آر ونڈرفل. اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کرتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے. یہ آشچریہ کی بات ہے، عجیب سا لگتا ہے. تو دیکھیے نا، آپ کے مذہب میں نہیں ہوگا، ہمارے مذہب میں ہوتا ہے. اللہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے. اس کے لیے اس نے کروڑوں کروڑوں بلین بلین ٹریلین ملائکہ اینجلز کو بنایا، اور وہ ہر دن رات اس کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں. دیکھیں نا، پورے اینجلز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جو انسان تعریف کرے گا نا تو اللہ کو اینجل کی تعریف سے بھی انسان کی جو تعریف کرتا ہے نا وہ پسند ہے. یہ حدیث میں ورنن ہے. آپ کے لیے آشچریہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے بھی آشچریہ ہے یہ کہ آپ بت بناتے ہیں نا، مورتی بناتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اور گٹر میں پھینک دیتے ہیں. تہواروں کے بعد کتنا ہزار کوڑا جمع ہوتا ہے. یہ سب ہم لوگوں کے لیے آشچریہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ مہابھارت میں وید ویاس نے بولی تھی اور گنیش جی لکھنے کے لیے بیٹھے تھے تو اپنی پرشنتا نہیں لکھی. یہ آشچریہ کا وشے ہے. یہ سر ٹانگ میں نہیں آتا، کوئی تک نہیں بنتا. اس لیے اس طرح سے آپ کہتے ہیں نا، تو آپ کی جو بات ہے نا وہ ہم کے لیے آشچریہ کا وشے ہے. آپ مورتی بناتے ہو، پوجا کرتے ہو، پھینک دیتے ہو گٹروں میں، تو یہ سب ہمارے لیے آشچریہ ہے. ادھر دیکھنا، منو سمرتی کے لیے کتنی لڑائی ہوتی ہے. کورٹ میں لڑائی ہوتی ہے، باہر پبلک میں لڑائی ہوتی ہے منو سمرتی بیان کرنے کے لیے. تو آپ اپنے مذہب کے بارے میں بولتے نہیں ہیں نا، دن رات اسلام ہی کے بارے میں بولتے ہیں. اچھا ہے، لیکن ہم کو اس سے جانکاری ملتی ہے. دیکھیں نا، سورہ لقمان کی آیت 27ویں آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ إِنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَخْلَامٍ وَبَحْرٌ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةٍ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. And if whatever is in the earth of trees were pens and the seas added to it, after it 7 seas not exhausted the words of Allah. Allah is indeed Almighty, all wise. اللہ اس کی تعریف لکھنے کے لیے 7 سمندر سیاہی انک بنا دیا جائے اور مزید 7 سمندر لے کر اسی کو بھی انک سیاہی بنا کر، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا کر بھی اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتے. اس طرح سے سورہ لقمان میں کہا گیا ہے. آپ جو کچھ کہتے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ جو منہ سے بدبو آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے نا تو وہ بھوکا رہتا ہے دن رات دن میں. تو آپ اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ صبح کے 6 بجے سے بھوکا رہتا ہے. نہیں،
صبح کے 4:20 4:15 بجے سے وہ روزہ شروع کرتا ہے اور شام کو 6:30 بجے روزہ ختم کرتا ہے. اس کے درمیان وہ پانی بھی نہیں پیتا. یہ چھپا دیتے ہیں نا. اب کہتے ہیں کہ کوئی کھاتا پیتا نہیں, سرسری الفاظ میں کہتے ہیں, لیکن یہ غلط بتاتے ہیں نا آپ. وہ صبح 4:15 بجے روزہ شروع کرتا ہے, کھانا پینا بند کرتا ہے, اور شام کو 6:30 بجے وہ روزہ کھولتا ہے. تو یہ درمیان میں جو بھوک کی وجہ سے بدبو آتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی مہک سے بھی پسند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ پچھواڑا میں بدبو آتی ہے, تو پچھواڑا سے کوئی کھاتا نہیں ہوگا, جو کھائے گا وہی اس طرح سے بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بہت پسند کرتا ہے. یہ ہمارے مذہب میں ورنن ہے. ہمارے مذہب میں آپ کیوں آچریہ ہوتے ہو؟ آپ کے مذہب میں آچریہ ہو جانا چاہیے نا. آپ کے مذہب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر آپ آچریہ کریے یا تعجب کیجئے. تو میرے آگے ویڈیو بھی دیکھتے رہیے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے.